باہر کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو شاید رمضان کے علاوہ کوئی ٹائم نہ ملے. اور میں نے کئی گیدرنگز میں دیکھا ہے جیسے کسی کی اگر فوتگی بھی ہو جائے تو خواتین اندر قرآن پڑھ رہی ہوں گی لیکن مرد نہیں پڑھ رہے ہوتے, کیونکہ بہت سے مرد ایسے ہیں جنہوں نے دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہیں اور ان کو بھول چکا ہوا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. تو ان کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ کچھ وقت مسجد میں لگائیں, ان کے آفیسز سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے, یا یہ کہ تراویح پڑھنے تو وہ جا ہی رہے ہوتے ہیں, تو اپنی جو ہے اس کو بھی دہرائی اچھی طرح سے کریں. صحیح. گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. آپ ساتھ میں ہی ہم رکیں گے بریک, اور اس کے بعد آپ کی ملاقات آج کے ہمارے مہمان سے, بڑے معروف اور بڑے خوبصورت انداز میں نعت مبارکہ پڑھنے والے میرے ساتھ آج مہمان ہیں جناب منظور الکونین صاحب. ان سے ملاقات اس بریک کے بعد. رمضان کے بابرکت مہینے میں رحمتیں سمیٹیں اور بانٹیں خوشیاں یو فون کی رمضان آفر کے ساتھ, جس سے صرف 4 روپے روزانہ میں سحر سے افطار تک کریں تمام یو فون نمبرز کے ساتھ ساتھ لاکھوں پی ٹی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بھی جتنی مرضی فری کالز, وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے. تو پھر آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *445# ملائیں, کیونکہ ایسی آفر اور کہیں نہیں ملے گی. ان کی آواز بہت پسند ہوگی, اس لیے کہ جب آواز میں پیار ہو, جب آپ کے انداز میں عقیدت ہو, تو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی اور somehow یہ دل تک ہمارے راستہ رکھتی ہیں اور دل تک اثر رکھتی ہیں, ہماری روح تک اس کے اثر سے جھومتی ہے. سو جب آپ نعت مبارکہ پڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو بہت سارے اور لوگوں سے, جہاں پر بہت سارے کمرشل انداز, بہت سارے کمرشل جو جسے کہتے ہیں نا دھن, یا پھر اس کے اندر وہ تھوڑا سا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے, اس سے بہت فرق قسم کا اثر ہوتا ہے. اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کے بہت پسندیدہ پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر, جو کہ 1993 میں آپ کو ملا تھا. تقریباً 4 پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ایوارڈز ان کے حصے میں آ چکے ہیں, اور ریڈیو پاکستان کا زیڈ بخاری ایوارڈ جو ہے وہ بھی 90 میں آپ کے حصے میں آیا. میرے ساتھ ہیں سید منظور الکونین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ آئے ہیں. وی آر ریئلی آنرڈ. میں اے ٹی وی کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھولتے نہیں ہیں لوگوں کو, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بھولنا چاہیے بھی نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, لوگ عموماً خواتین کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ تو ویسی کی ویسی ہی ہیں. سو میں ماشاءاللہ آپ کے بارے میں کہوں گی کہ آپ تو ویسے کی ویسے ہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے آپ کو. یہ میرے حضور کا کرم ہے, وہ بڑی نگاہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ میں پرانا ان کی ڈیوڑی پہ سزا لگانے والا ہوں. صحیح. وہ پھر اپنے پرانے جو ہیں ان کو بھولتے نہیں ہیں. صحیح. میں یہ تو سب حیات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا امتی ہونا اور ان کا ذکر کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازل سے مقدر میں تھا. صحیح. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں تو ہر سانس میں بھی اگر کچھ کلمات کہوں شکریہ کے, تو وہ ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح. اتنا کرم زیادہ ہے. اچھا, ماشاءاللہ آج کل کے دور میں جبکہ بیماریاں بڑی عام ہیں اور انسان جو ہے وہ بڑے اس کا شکار ہوتے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت زندگی جو میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں. الحمدللہ. سو اس کا سیکرٹ اس بات کے علاوہ اصل میں بات یہ ہے, راز کی بات یہ ہے کہ کرم آپ پر جب زیادہ ہو نا, تو تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ پھر بندہ بیان نہیں کرتا. صحیح. کرم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اب مجھے 6-7 بیماریاں اور بڑی بیماریاں ہیں. اچھا. لیکن اس کے باوجود حضور کا ایسا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. صحیح. سو آپ نے ان لوگوں میں سے نہیں, آپ جو اپنی تھوڑی سی تکلیف کو زیادہ بڑھا چڑھا کر اور اپنے جو مسئلے جو ہوتے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں, یہ بھی تو ایک رویہ رجحان ہے. تکلیف جو ہے وہ آتی ہے, بندہ وہ سہتا بھی ہے, اس پہ اظہار بھی کرتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ جیسے اب بجلی آتی جاتی ہے اور اتنی زیادہ جاتی ہے کہ پھر اس پہ کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ختم ہوتا ہے واقعہ بھی, کلام بھی, کہ یا اللہ تیرا شکر. صحیح. اس کے علاوہ آپ کر کچھ نہیں سکتے. بالکل صحیح. تو شکر ایک ایسا وظیفہ ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی ہر شے کو طوالت
عطا کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، بالکل صحیح، آپ سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. صحیح. اور جب آپ اتنا شکر ادا کریں کہ مالک آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو مخلوق تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. پھر مخلوق کی اسے ضرورت بھی نہیں رہتی. بالکل صحیح ہے. اور مخلوق میں تو ویسے ہی اس کا پھر نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، وہ محبت آ جاتی ہے. ہاں یہ بھی دیکھیں نا، اب یہ بھی کبھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک سپر سٹار سنگر نے کہا، کہنے لگا جی میں تو بچپن سے آپ کو سنتا چلا آ رہا ہوں اور میں بڑا متاثر ہوں، تو میں نے دیکھا کہ آپ میں وہ سٹاروں والی بات نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں نے شکر کر کر کے وہ سٹارز کے جو کونے ہیں نا انہیں گول کر دیا ہوا ہے. صحیح. تو اس طرح کی بات ہے کہ کرم بہت ہے. صحیح. اچھا احساس، یہ تو آپ کا یہ تو کمال ہے نا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو کسی پہ تو یہ کمال اس کو آ جاتا ہے. لیکن یہ جیسے میں ابھی پڑھ رہی تھی ایوارڈز کی، میں صدارتی ایوارڈ ٹائپ کی کوئی چیز بہت سے لوگوں کے حصے میں آتا ہے، سو آدمی سوچتا ہے کہ یار میں نے بھی بڑا کام کیا، یا ہائیسٹ لیول پہ ایکنالج اس طرح ہونا، یا کبھی ان چیزوں کا احساس ہوتا ہوگا انسان کو. بشری تقاضے جو ہیں نا وہ پورے ہوتے ہیں، اصل میں ریئیکشن آپ کیا کرتے ہیں. صحیح. اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ پر ایک ودیت ہوئی، انعام ہوا، آپ پر کرم ہوا، نظر عنایت ہوئی، آپ نے کیسے رسپانس کیا؟ کیا آپ اونچی اڑان میں چلے گئے یا آپ نے کھینچنا شروع کر دیا اپنے آپ کو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ادوار آتے رہیں گے. آپ اگر اس طرف توجہ دیں گے تو یہ لمحے آتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں میرے لیے اب تو کوئی چیز ہی نہیں. میں 70 سال میں یہی مجھے پتا چلا ہے ماشاءاللہ کہ جتنا آپ شکر کریں گے، الحمدللہ کہیں گے اور درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں گے، صحیح، اتنی ہی یہ زیادتیاں ہوتی جائیں گی ان چیزوں میں، کرم میں اور احسان میں، اور آپ اس کے زیر بار ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح. کس طرح کہ آپ سرنڈر کرتے چلے جائیں گے. صحیح. مولا یہ بھی میں، یہ بھی تیرے ذمے، یہ بھی تیرے ذمے، میں چھوڑتا ہوں، میں ہینڈز اپ والی بات. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک طرف سے سلسلہ شروع ہے کرم نوازی کا. اب آپ کا وے آؤٹ کیا ہے وہ الحمدللہ شکر ہے مالک. صحیح. یہ کوئی لرن، میں نے بڑے بڑے ایوانوں میں، بڑے بڑے صدارتی تقریبات میں حصہ لیا، ایسے کہ جیسے ساتھ وزیر اعظم یا صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا ہو رہا ہے، تو وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرے جیسا اور کون ہے. صحیح. لیکن واقعی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر شروع کر دیا ہے صحیح کہ جس کے قبضہ قدرت میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، اور یہ اس طرح کی نوازشیں وہ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم عادی ہو گئے. بالکل صحیح. یہ سیکھا، یہ زندگی میں یہ چیز جو ہے یہ بتدریج شامل ہوئی کہ جب آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، یا ہمیشہ سے ہی آپ کے اندر یہ کہیں گندی ہوئی تھی، کہیں پڑی ہوئی تھی؟ یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کے وہ جو میری طرف کشش، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں شروع سے ہی. تو شروع سے آپ کے اندر یہ سوچ، یہی معاملات اسی طرح ہی ہیں. اچھا. اس لیے کہ میرا بیک گراؤنڈ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے بچپن میں ان سے مصلی پہ بیٹھ کے فجر کی نماز کے بعد پورے کلام مجید ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ، میری والدہ بھی بیٹھی ہوتی تھی اور میں چونکہ بڑا تھا بہن بھائیوں میں، 7 بہن بھائی، تو مجھے ساتھ بٹھاتے تھے فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ہر روز 3 رکوع. یہ میں ان کی سنت ادا کرتا ہوں آج بھی. صحیح. تو 3 رکوع صبح فجر کی نماز کے بعد ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، صحیح، سمجھ کر. تو اب وہ پورا کلام مجید پتہ نہیں کتنی دفعہ ختم ہوا ہے. میری والدہ کا جو سالانہ ختم ہوتا ہے یا والد گرامی کا سالانہ ختم ہوتا ہے تو میں ایک کلام مجید ان کے لیے اس وقت تک کر لیتا ہوں. صحیح.
تو یہ سلسلے جاری ہے. اب دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اولاد کو نیک کرنا بھی کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور ہم میں سے اکثر والدین تو ہیں جنہیں خود فجر پہ اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو بچوں کو ساتھ لے کے اتنا وقت نکالنا کہ ان کو پڑھانا. آج کل یہ والدین نہیں رہے. بات یہ ہے فرا کہ نماز میں کیا سکھایا ہے، آخر میں سب سے آخر میں آپ اس کی حمد کر کے سجدے سب کچھ کر کے اس کے بعد آپ ایک لفظ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس قیامت کے دن تک آنے والے جو مومنین مومنات ہیں اور میرے والدین اور خود مجھے تو یا اللہ پاک بخش دے. ربنا اغفر لی. اب جب آپ یہ کہہ دیں تو وہاں سے جواب نہ آئے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ صحیح، یہ ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح. وہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور ایک ماں کی محبت آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ کائنات جو قائم ہے یہ عمومت پہ قائم ہے. بالکل صحیح. اس ممتا پہ قائم ہے. بالکل صحیح. اسی کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے کہا کہ میں اپنے بندے کو جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی محبت میں اتنا سرشار ہوتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. بالکل. اور بخش بھی دیتا ہوں. بخش بھی دیتا ہوں، ظاہر ہے بہت ساری جو توجہ کرے گا تو وہ بخش دے گا. ہاں بالکل صحیح. اس کی توجہ اس کی بخشش ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ آئے میں ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند کلام جو آپ ہمیں ساتھ ساتھ سنا. جی میں پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ رمضان میں اتنا جی یہ آواز کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے. جی بالکل. تو میں جو کچھ پیش کر سکا میں پیش کر دوں گا. میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا. میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. لاج رکھ لی روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے. روشنی جتنی تیری یاد